یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بھی شاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے آج کی بات، خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی آج دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات اور اس کی خصوصیات لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا ہے جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے، نیچے اس کی تفصیلات ہیں۔ پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ تلنگانہ بجٹ 2022 کی بات کرتے ہیں۔ اس اجلاس کے دوران بی جے پی کے 3 MLAs کو معطل کر دیے جانے کے بعد کانگریس کی جانب سے واک آؤٹ کیے جانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ تلنگانہ بجٹ اجلاس آج سے شروع ہو چکا ہے۔ اسی دوران بھارتیہ جنتا پارٹی کے 3 اراکین اسمبلی کو بقیہ سیشن کے لیے تلنگانہ اسمبلی سے معطل کر دیا گیا۔ MLA KT راجا سنگھ، M راگھو نندن راؤ اور ایٹالہ راجندر کو اسمبلی کے اجلاس میں مبینہ طور پر رکاوٹ ڈالنے کے الزام میں معطل کیا گیا، جبکہ وزیر خزانہ T ہریش راؤ نے اپنی سالانہ ریاستی بجٹ تقریر پیش کی۔ ماہی پروری اور سینما آٹوگرافی سرینیواس ریڈی نے بجٹ اجلاس کے اختتام تک تینوں ارکان کو معطل کرنے کی تحریک پیش کی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی، تلنگانہ کانگریس MLAs نے پیر کو ریاستی اسمبلی کے اجلاس کے دوران واک آؤٹ کیا اور الزام لگایا کہ اسپیکر ایوان کو ایک طرفہ طور پر چلا رہے ہیں اور اس کے ارکان کی بے عزتی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی، نواب ملک کو منی لانڈرنگ کیس میں مشکلیں بڑھی ہیں اور کورٹ نے 14 دن کی عدالتی حراست میں بھیجا ہے۔ جی ہاں، مہاراشٹرا کے وزیر نواب ملک کی مشکلات میں اضافہ ہوتا ہی جا رہا ہے۔ منی لانڈرنگ کیس آپ جانتے ہیں، پیر کو ممبئی کی خصوصی PMLA عدالت نے ملک کو 14 دن کے لیے عدالتی حراست میں بھیجا۔ نیشنلسٹ کانگریس پارٹی کے لیڈر کو انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے 23 فروری کو گرفتار کیا تھا۔ مہاراشٹرا کے وزیر نواب ملک کو بدھ کے روز انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی طرف سے ممبئی انڈرورلڈ مفرور گینگسٹر داؤد ابراہیم اور اس کے ساتھیوں کی سرگرمیوں سے منسلک منی لانڈرنگ کیس میں گرفتار کرتے ان پر مختلف الزامات لگائے گئے تھے۔ ناظرین گرامی، ادھر میونسپلٹی انتخابات میں شکست سے پریشان بی جے پی کلکتہ ہائی کورٹ پہنچی ہے اور سماعت 11 مارچ کو ہوگی۔ دراصل 108 میونسپلٹی انتخابات میں کراری شکست کے بعد بی جے پی نے کلکتہ ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا اور نتائج کو چیلنج کیا اور اس کے لیے عرضی بھی داخل کر دی۔ کلکتہ ہائی کورٹ نے ریاستی الیکشن کمیشن کو پولنگ اسٹیشن کی تمام CCTV فوٹیج کو محفوظ کرنے کی ہدایت دی ہے۔ بی جے پی کا الزام ہے کہ بڑے پیمانے پر پولنگ بوتھ پر قبضہ اور دھاندلی کی گئی۔ بی جے پی کو ریاست کی 108 میونسپلٹیوں میں سے ایک بھی میونسپلٹی نہیں ملی ہے، جبکہ بی جے پی کے سینئر لیڈران کو اپنے وارڈز میں بھی شکست ہوئی۔ دارجلنگ اور طاہر پور کی 2 میونسپلٹی بالترتیب ہمرو پارٹی اور CPIM کو ملی ہیں۔ بی جے پی ایک بھی میونسپلٹی پر قبضہ نہیں جما سکی، جس کی وجہ سے وہ کلکتہ ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ ناظرین گرامی، اتر پردیش اسمبلی انتخابات میں آج آخری مرحلے کی ووٹنگ بھی ختم ہو چکی ہے۔ UP کو 403 اسمبلی سیٹوں کے لیے لوگوں نے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا اور سبھی امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ EVM میں محفوظ ہو گیا۔ اب 10 مارچ کو ووٹ شماری ہوگی اور تب تک سبھی امیدواروں کی دھڑکنیں تیز رہنے والی ہیں۔ اپوزیشن پارٹیوں نے تو ووٹ شماری میں کسی بھی دھاندلی سے بچنے کے لیے خصوصی تیاریاں بھی شروع کر چکی ہیں۔ کسی بھی گڑبڑی کو روکنے کے لیے سماجوادی پارٹی اور بہوجن سماج پارٹی نے اپنے کارکنان سے اسٹرانگ روم میں نگرانی رکھنے کو کہا ہے، جہاں EVM رکھی گئی ہے۔ کارکنان سے کہا گیا کہ خاص طور پر یہ بھی یقینی بنایا جائے کہ 10 مارچ کو ووٹ شماری کے دوران کوئی چھیڑ چھاڑ نہ ہو۔ اس سلسلے میں سماجوادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ پروفیسر رام گوپال یادو نے پارٹی سربراہ اکھلیش یادو کو خط لکھا ہے اور سبھی امیدواروں کو بھی اس کی کاپی بھیج کر کہا ہے کہ وہ یقینی کریں کہ ان کے نمائندے
سبھی ووٹ شماری مراکز کے ٹیبل پر موجود رہیں تاکہ کسی بھی طرح کی ممکنہ غلط روش پر نظر رکھی جا سکے۔ ناظرین گرامی، وزارت خارجہ نے اتوار یعنی کل بتایا کہ آپریشن گنگا کے تحت یوکرین اور اس کے ہمسایہ ممالک سے اب تک 76 پروازوں کے ذریعے 15,920 ہندوستانیوں کو ہندوستان واپس لانے میں کامیاب ہوئے۔ وزارت نے کہا کہ جنگ زدہ یوکرین یا ہمسایہ ممالک میں پھنسے طلباء کو واپس لانے کے لیے شام تک مزید 7 پروازوں کا بھی انتظام کیا جائے گا۔ وزارت نے یہ بھی کہا کہ جنوری 2022 سے اب تک 21,000 سے زیادہ ہندوستانی جنگ زدہ یوکرین سے باہر آ چکے ہیں۔ پہلی ایڈوائزری جنوری میں ہندوستانی سفارتخانے نے سے جاری کی تھی۔ ان ہندوستانیوں میں سے 19,920 پہلے ہندوستان پہنچ چکے ہیں۔ وزارت کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں میں ہندوستانی فضائیہ کی C-17 سمیت 7 پروازیں روانہ ہو جائیں گی۔ ناظرین گرامی، ظالم دہشت گرد اسرائیلی فورسز نے ایک فلسطینی نوجوان کو شہید کر دیا ہے۔ اسرائیل کی پولیس نے اتوار کو مشرقی یروشلم کے پرانے شہر میں ایک فلسطینی نوجوان کو گولی مار کر کے شہید کر دیا، اور رپورٹ کے مطابق اس نوجوان نے ظالم دہشت گرد اسرائیل کے پولیس حکام کو چاقو مار کر زخمی کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے بعد پولیس نے اسے گولی مار کر شہید کر دیا۔ پولیس نے ایک بیان میں یہ بھی کہا کہ ایک 19 برس کے نوجوان نے مشرقی یروشلم کے پرانے شہر کے گیٹ پر تعینات 2 پولیس اہلکاروں پر حملہ کیا۔ پولیس نے کہا مشتبہ نوجوان نے چاقو نکالا اور ایک اہلکار وار کر دیا۔ پولیس کے مطابق چاقو لگنے سے ایک اہلکار کو معمولی اور دوسرے اہلکار کو شدید چوٹیں آئیں۔ اس کے بعد پولیس نے اس نوجوان پر فائرنگ کر دی۔ ناظرین گرامی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس طرح چاقو کا حملے کا بہانہ بنا کر کے لگاتار ظالم اسرائیلی فورس وہاں کی پولیس کی جانب سے فلسطینیوں کو شہید کیا جاتا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر دہلی میں واقع مرکزی حکومت کے 4 اسپتالوں میں 6.5 سالوں کے دوران ہر ماہ اوسطاً 70 بچوں کی موت ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ خراب حالت صفدرجنگ اسپتال کی ہے، جہاں پر 81 مہینے سے ہر ماہ تقریباً 50 نومولود بچوں کی جان چلی جا رہی ہے۔ صفدرجنگ اسپتال کے علاوہ آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس ایمس جس کو کہا جاتا ہے، اور کلاوتی سرن اسپتال اور سوچیتا کرپلانی اسپتال نے خبر رساں ایجنسی PTI کی جانب سے حق اطلاعات یعنی RTI قانون کے تحت دائر کی گئی علیحدہ درخواستوں کے جواب میں یہ معلومات فراہم کی۔ RTI درخواست میں جنوری 2015 سے جولائی 2021 کے درمیان ان اسپتالوں میں فوت ہونے والے نوزائیدہ بچوں کی تعداد کے بارے میں معلومات مانگی گئی تھی۔ اس کے ساتھ یہ بھی پوچھا گیا تھا کہ ان بچوں کی موت کی وجوہات کیا ہیں۔ صفدرجنگ اور سچیتا کرپلانی اسپتالوں نے ستمبر 2021 تک کا ڈیٹا فراہم کیا۔ RTI کے تحت موصول ہونے والے جواب کی وجہ اس مدت کے دوران ان اسپتالوں میں 3.46 لاکھ سے زیادہ بچے پیدا ہوئے، جن میں سے 5,724 بچوں کی موت ہوئی۔ ناظرین گرامی، ادھر چین کے وزیر خارجہ وانگ ای نے کہا ہے کہ روس کے ساتھ ہماری دوستی برقرار ہے۔ ای نے کہا کہ روس کے ساتھ ہماری دوستی برقرار رہے گی۔ میں دونوں ممالک کے درمیان اختلافات کو ڈائلاگ کے ذریعے اور پرامن طریقے سے حل کرنے کی اور تمام ممالک کی خود مختاری اور زمینی سالمیت کا احترام کیے جانے کی اپیل کرتا ہوں۔ ناظرین، ادھر افغانستان میں ترک ہلال احمر کے وفد نے افغانستان کی صوبے میدان وردک میں ضرورت مند 332 خاندانوں کو خوراک کی امداد فراہم کی ہے۔ وفد کے سربراہ فرید احمد ضیاء نے کہا ہے کہ ملک میں امدادی سرگرمیاں اس وقت جاری ہیں۔ ناظرین، ادھر صدارتی ترجمان ترکی کے ابراہیم خالن نے کہا ہے کہ یوکرین میں شہریوں کے انخلاء کے لیے جنگ بندی کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ صدارتی ترجمان خالن نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک بیان میں کہا کہ ہم یوکرین میں شہریوں کے انخلاء کے لیے جنگ بندی کے اعلان کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم صدر ایردوغان کی قیادت میں اپنے اقدامات جاری رکھیں گے تاکہ جنگ بندی کو مستقل بنایا جا سکے اور امن مذاکرات سے نتائج حاصل کیے جا سکے۔ ادھر ناظرین گرامی، یوکرین جنگ کو شروع ہوئے آج 12واں دن ہے اور ان 12 دنوں میں یوکرین پر 600 روسی میزائل گرائے گئے ہیں۔ پینٹاگون سے ایک بااختیار شخصیت کے جاری کردہ بیان کے حوالے سے CNN کی شائع کردہ خبر کے مطابق روس نے جنگ سے قبل یوکرین کی سرحد پر متعین فوج کے 95% یوکرین میں داخل کر دیا گیا۔ جنگ کے پہلے دن سے اب تک روس کی طرف سے یوکرین پر 600 میزائل فائر کیے گئے ہیں۔ ناظرین، ادھر کیمرون کے مغربی اور ساحلی علاقوں میں دوبارہ ابھرنے والے ہیضے کی وبا میں 44 افراد ہلاک اور کیسز کی تعداد 1500 سے تجاوز کر گئی ہے۔ پبلک ہیلتھ ایمرجنسی آپریشنز کوآرڈینیشن سینٹر COUSP کی جانب سے جاری کردہ بیان میں بتایا گیا ہے کہ ہیضے کی وبا کے اب تک کے 1574 کیسز کا تعین ہوا۔ بیان میں بھی کہا گیا کہ ملک کے 10 علاقوں میں سے 5 میں کیسز کا پتہ چلا۔ اس وبا کی وجہ سے 44 افراد اب تک ہلاک ہو چکے ہیں۔ ناظرین، ادھر امریکی ریاست ایوا میں رونما ہونے والے ہوا کے بگولی کی زد میں آنے سے 2 بچوں سمیت 7 افراد کے ہلاک ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ ریاست کے شہر میڈیسن کے ہنگامی صورتحال امور کے حکام کا ماننا ہے کہ طوفان ڈیس موئن شہر کے جنوب مغرب میں آیا، جس سے کئی عمارتوں کو نقصان پہنچا، درخت گر گئے، بجلی کی ترسیلی لائنیں تباہ ہو گئیں۔
حکام کا ماننا ہے کہ طوفان سے درجنوں مکانات کو شدید نقصان پہنچا تھا۔ اس دوران بچوں سمیت 7 افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے اور کچھ زخمی ہوئے ہیں۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا